کیونکہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ کی عمر کم تھی، چھوٹی عمر میں ان کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا، تو ان ظالموں نے حضور کی شان میں توہین کی کہ محمد عورتوں کے شوقین تھے معاذ اللہ، اس لیے انہوں نے چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط اور قطعاً غلط ہے۔ دیکھیے، آدمی 50 سال کی عمر میں شوق پورے نہیں کرتا۔ اگر کوئی کسی چیز کا شوقین ہو تو وہ 50 سال کی عمر میں شوق پورے نہیں کرتا۔ میرے رسول کو تو عورتوں سے کیا رغبت ہو سکتی تھی؟ وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ اس رسول کی شان یہ ہے کہ انہوں نے 25 سال کی عمر میں جب شوق پورے کرنے کے دن ہوتے ہیں، جب کھیلنے کے دن ہوتے ہیں، جب لذتوں کے دن ہوتے ہیں، تو ان دنوں تو میرے سرکار نے 40 سال کی 2 مرتبہ بیوہ ہو جانے والی خاتون سے نکاح کیا۔ حضور علیہ السلام نے جو دن لوگوں کے شوق کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں تو حضور نے 2 مرتبہ بیوہ ہو جانے والی 40 سالہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا، اور پھر اگر معاذ اللہ عورتوں کا شوق ہوتا تو انہی دنوں پھر اور نکاح کرتے۔ لیکن جب تک ماں خدیجہ حیات رہی، حضور نے کبھی دوسرے نکاح کا تصور بھی نہیں فرمایا اور دوسرا نکاح کیا بھی نہیں۔ لیکن جب وہ تشریف لے گئی اور 50 سال حضور علیہ السلام کی عمر ہو گئی، تو ماں عائشہ کے ساتھ اللہ کا حکم ہوا۔ کئی دن تک جبریل امین آ کر کے تصویر دکھاتے رہے، حضور آپ ان کے ساتھ نکاح کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے خود سے کوئی بات ظاہر نہیں کی۔ اچھا، ماں عائشہ کی چھوٹی عمر تھی، اس میں حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی جو اکثر ازواج مطہرات تھی وہ سب بڑی عمر کی تھی، کوئی بیوہ تھی، کوئی مطلقہ تھی، یہی تھا امہات المومنین میں۔ تو بڑی عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر گھریلو مصروفیات کی وجہ سے چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتی، اور ماں عائشہ کے ساتھ نکاح میں حکمت یہ تھی کہ وہ چھوٹی عمر کی ہے۔ پھر اس کے بعد ماں عائشہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ساری ازواج مطہرات یا بیوہ ہو کر یا طلاق لے کر حضور سے نکاح کرتی ہے، لیکن ماں عائشہ کنواری حضور کے نکاح میں آتی ہے، اور جو عورتیں کنواری ہوتی ہے اس سے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ماں عائشہ کو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ ماں عائشہ ایک تو کنواری رہے، چھوٹی عمر کی رہے، تاکہ ذہن تازہ رہتا ہے، چھوٹی عمر کے اندر نوجوانی میں ذہن تازہ رہتا ہے، اور اولاد اگر ہوتی تو ماں عائشہ ان کی پرورش میں لگ جاتی۔ تو یہ تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نوجوانی کی عمر میں رہے اور حضور علیہ السلام ان کو پڑھا سکیں۔ کیونکہ جیسے آپ دیکھیں یہاں پر آپ بیٹھتے ہیں، میں درس دیتا ہوں، قرآن میں بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں جو میں آپ کو نہیں بول سکتا، اس لیے کہ آپ کو بولنے مجھے شرم آئے گی۔ پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ عورتیں، بچیاں، بچے سن رہے ہیں، ان کو بولنے شرم آئے گی۔ ہم گرے پڑے ہیں لیکن ہے مسلمان، ایمان والے، تو جب ہم اتنی حیا کرتے ہیں تو حضور کو کتنی حیا ہوگی۔ ماں عائشہ فرماتی حضور علیہ السلام کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا فرماتے تھے۔ تو اب کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو بیوی کے سوا کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، اور اب آپ بتائیں کہ حضور اگر نہیں بتاتے تو پھر ہمیں معلوم کیسے پڑتے؟ حضور علیہ السلام اگر نہیں بتاتے تو ہمیں معلوم کیسے پڑتے؟ تو اس کے لیے میرے اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ عائشہ جیسی خاتون کو میرے حضور کے نکاح میں دیا گیا، تاکہ حضور علیہ السلام ان کو سب کچھ بتا دے۔ پھر ماں عائشہ صدیقہ حضور سے پڑھیں اور پڑھ کر حضور ماں عائشہ عورتوں کو بتا دیں۔ تو آج جو دین، جو مرد اور عورتوں کے، میاں بیوی کے مخصوص مسائل جو ہم تک پہنچے ہیں، وہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ اگر ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ نہ بتاتی تو نہ کوئی صحابی بتا پاتا ہم کو، نہ کوئی تابعی بتا پاتا، نہ کوئی ولی بتا پاتا، کیونکہ ہر ایک شرم کر رہا ہے، ہر ایک حیا کر رہا ہے، تو پھر ہم تک بات کیسے پہنچتی؟ اور پھر جب ہم تک نہیں پہنچتی تو عورتوں تک کیسے پہنچتی؟ تو ماں عائشہ صدیقہ نے حضور سے ڈائریکٹ سیکھا، اور سیکھ کر کے حضور علیہ السلام کے بعد تقریباً وہ 48 سال تک کے، نصف صدی تک کے امت کی رہنمائی کرتی رہی، اور ہماری جو ہے وہ ماؤں کو، عورتوں کو، بہنوں کو وہ علم سکھاتی رہی۔ بلکہ صرف انہوں نے عورتوں کو علم نہیں سکھایا، بلکہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ نے مردوں کو بھی علم سکھایا، صحابہ کرام کو علم سکھایا، تابعین کو علم سکھایا۔ سینکڑوں صحابہ
उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका के शागिर्द हुए। और हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि जब सहाबा मुख्तलिफुल ख्याल हो जाते किसी मसले में, तो फिर ये होता कि फैसला कौन करेगा, तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका फैसला फरमाती। इतनी अजीम हमारी वो माँ थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो, उनकी उम्र छोटी थी, छोटी उम्र में निकाह की ये हिकमत थी ताकि हुजूर उनको पढ़ाए और वो उम्मत की रहनुमाई करती रहे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को वो तस्वीर दिखाई जाती और फिर ये हुआ कि जनाब अबू बकर सिद्दीक से कहा गया कि ए अबू बकर, क्या तुम अपनी बेटी आयशा का निकाह हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ करोगे? तो सिद्दीक अकबर को बड़ी खुशी हुई कि ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बड़ी सआदत की बात है। तो उस वक्त जब ये पैगाम सिद्दीक अकबर के घर पहुंचा हुजूर अलैहिस्सलाम की जानिब से, तो उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका अपनी सहेलियों के साथ गुड़िया से खेल रही थी। वो उम्र की हालत में थी, समझदारी कुछ थी, लेकिन गुड़िया से खेल रही थी। फिर उसके बाद जो है वो रिश्ता कबूल कर लिया गया और फिर निकाह हो गया, लेकिन अभी उम्र छोटी थी, इतनी समझदारी वाली उम्र को नहीं पहुंची थी। तो 3 साल तक के रुखसती नहीं हुई, 3 साल तक के मजीद रही। माँ आयशा कहती है कि जब मेरा निकाह हुआ तो तब भी मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। मेरा निकाह हो गया, मुझे उस वक्त तो शऊर आया जब मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकलने से रोक दिया कि आयशा घर से बाहर नहीं निकलना खेलने के लिए। तो तब मुझे पता चला कि मेरा निकाह हो गया, लेकिन मुझे खुशी इस बात पर बहुत ज्यादा थी कि मेरा निकाह अंबिया के सरदार के साथ हुआ, इमामुल अंबिया के साथ हुआ था। तो अब इसका ये मतलब है कि जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के में रहे तब तक माँ आयशा सिद्दीका की विदाई नहीं हुई थी। अब 3 साल मजीद निकाह के बाद जब वो अपनी माँ के घर रही, तो वो अब अरब के दस्तूर के मुताबिक, अरब के दस्तूर के मुताबिक, अरब के मौसम के मुताबिक उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जवानी की उम्र को पहुंच चुकी थी। अब जब वो जवानी की उम्र को पहुंच गई और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत कर ली और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा पहुंच गए और हिजरत करके जनाब अस्मा जनाब माँ आयशा की बहन और जनाब आयशा खुद उम्मे रोमान ये माँ आयशा की अम्मी जान की कुन्नियत है। तो ये तीनों जब हिजरत करके फिर मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम को यूं हुआ कि अब घर में कोई ना कोई खातून होनी चाहिए। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने से पहले हुजूर इधर महसूस कर रहे थे, उधर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बीवी से मशवरा किया कि आयशा जवानी को पहुंच गई है, अब इनकी विदाई कर देना चाहिए। तो फिर उस उम्र में जो है जनाब माँ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर अलैहिस्सलाम के घर भेज दिया गया। अभी आप जवानी की उम्र को पहुंची थी, लेकिन ऐसा नहीं होता जल्दी से कि बच्चियां सिन्ने बुलूग को पहुंचने के बाद जो है वो तजुर्बात नहीं हो पाते बच्चियों को। तो आप जो है वो जवानी की दहलीज को पहुंची और फौरन विदाई हो गई, लेकिन अभी हालात ऐसे थे कि अभी भी आप में बचपना मौजूद, यानी तजुर्बात औरतों को जो होते वो नहीं थे। तो यूं होता था कि आप आटा गूंद करके सो जाती थी कि अब मैं रोटी नींद से उठ के पकाऊंगी, और घर में बकरी आकर के आटा खा जाती थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब वापस घर तशरीफ लाते तो आप मुस्कुराते थे कि ये क्या हो गया। फिर कभी कभी ऐसा भी होता कि आप जो है ना अपने घोड़े से और गुड़िया से खेल रही होती थी घर के अंदर, तो और आपकी सहेलियां भी आ जाती थी घर में, और जब आकाए करीम को आते देखते तो वो अपनी गुड़िया और अपने घोड़े को छुपा देते। तो माँ आयशा का घोड़ा ऐसा था कि उसको पर लगे हुए थे, वो खिलौने वाला जो घोड़ा होता है, अब उसको कुछ भी लगा दे लोग तो उसको पर लगे होते थे। तो एक दिन हुजूर ने वो घोड़ा देख करके फरमाया कि आयशा तेरा घोड़ा भी अजीब है कि इसको तो पर लगे हुए हैं, लेकिन कितनी ज़हीन थी, हुजूर से इल्म जो सीख रही थी, हुजूर से इल्म सीखा था ना। तो पूछा आका ने मैं कि तेरे घोड़े को तो पर लगे, घोड़े को पर नहीं होते। फौरन जवाब दिया हुजूर आपने ही तो बयान किया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर लगे हुए थे, तो अल्लाह के नबी के घोड़े के पर लगे हुए थे। आका अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत प्यार दिया, इसीलिए उनको दुनिया महबूबा है, महबूब रब्बुल आलमीन कहती है कि महबूब खुदा की महबूब है, ये खुदा के महबूब की महबूब है। अल्लाह ने जिसको अपना महबूब बनाया ये उसकी महबूब है, यानी मेरे आका अलैहिस्सलाम की महबूब है।
اور ماں خدیجہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہا، کسی سے محبت کی، کسی کو پیار دیا، یوں تو ہر ام المومنین کو حضور نے پیار دیا، لیکن سب سے زیادہ ماں عائشہ صدیقہ کو پیار دیا۔ بلکہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام میرے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے۔ یہاں ان مردوں کے لیے بھی عبرت کی باتیں ہیں کہ جو گھر میں جا کر کے صرف آنکھیں ٹائٹ کرتے ہیں نا، ان کے لیے ہے کہ دیکھو محبوب خدا کی زندگی۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور میرے ساتھ دوڑ لگاتے تھے، تو کبھی میں آگے نکل جاتی، کبھی حضور آگے نکل جاتے، کبھی میں آگے نکل جاتی تو پھر اس کے بعد کبھی دوڑ لگتی، حضور آگے نکل جاتے تو حضور کہتے عائشہ دیکھو یہ اس دن کا بدلہ ہے، اس دن تم آگے نکل گئی تھی، آج ہم آگے نکل گئے۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فرماتی حضور مجھے اتنا چاہتے تھے کہ اگر کوئی دودھ وغیرہ لا کر کے دیتا تحفے میں تو آقا فرماتے تھے عائشہ پہلے تم پیو، اور میں جہاں سے پیتی تھی اور دے دیتی تھی بچا کر، تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ وہیں سے منہ لگا کر، جہاں میں نے منہ لگایا ہے وہیں سے منہ لگا کر کے دودھ پیتے تھے۔ میں اور حضور علیہ السلام ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے، تو جہاں سے میں جو ہے وہ میری انگلیوں کا نشان ہوتا تھا وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھانا تناول فرماتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہے تو میں جان لیتا ہوں، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے۔ تو ماں عائشہ نے کہا حضور وہ کیسے؟ تو ماں عائشہ سے حضور نے فرمایا جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، میرا نام لیتی ہے کہتی ہے رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم۔ ماں عائشہ نے کہا حضور آپ نے سچ فرمایا، لیکن اللہ جانتا ہے میں تو صرف جو ناراض ہوتی ہوں یوں ہی ظاہر ناراض ہوتی ہوں، ورنہ جب میں ناراض ہوتی ہوں تب بھی میرے دل میں آپ کی محبت ہوتی ہے۔ حضور میرے دل میں آپ کے لیے کبھی کوئی جو ہے وہ نفرت یا کوئی ایسی چیز نہیں آتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت پڑھایا، یہاں تک کہ ان کو فقیہہ بنا دیا، عالمہ بنا دیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے بعد وہ جب مکہ مکرمہ پہنچتی تو چاہے زمزم کے پاس آپ بیٹھ جاتی پردے کے پیچھے، اور لوگ آ کر آپ سے مسائل پوچھتے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں عائشہ صدیقہ کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ماں عائشہ سے جو بھی سوال کیا جاتا آپ اس کا ضرور جواب دیتی، کبھی کسی کے جواب میں آپ نے نہ نہیں کہا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اتنا علم دیا تھا۔ آج کل کچھ لوگ ماں عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، ایک مسلک ہے، میں نام نہیں لوں گا، اپنی زبان خراب نہیں کروں گا، ماں عائشہ پہ تہمتیں لگاتے، الزام لگاتے ہیں کہ وہ ایسی تھی ویسی تھی۔ لیکن میں اپنی نئی جنریشن کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام کی بیویوں میں تنہا ایک ایسی بیوی ہے کہ جس کے بستر پہ حضور ہوتے اور قرآن ان کے بستر پہ نازل ہو رہا ہوتا۔ آپ بتائیں کہ کسی عورت کا بستر، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات سب عظمت والی ہے، بزرگی والی ہے، اور ہماری سب مائیں ہیں، لیکن کوئی ام المومنین کا بستر ایسا نہیں جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہو بجز سیدہ عائشہ کے۔ ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بستر پہ وہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا۔ اور جب منافقین نے آپ پہ الزام لگایا، میں پچھلے سال اس کی تفصیل پیش کر چکا ہوں، آج اس کی تکرار نہیں کروں گا، منافقین نے الزام لگایا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، تو ان کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، سورہ نور جو آج آپ نے سنا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی، ان کی پاکیزگی بیان کی، ان کی طہارت بیان کی۔ آپ غور کریں، جناب مریم پہ الزام لگا تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے میں سے اپنی ماں کے الزام کو دور کیا، یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو ایک چھوٹے سے بچے سے گواہی دلوا کر کے اللہ نے الزام کو دور فرمایا۔ مریم پہ الزام لگتا ہے تو ننھا سا بچہ برات ظاہر کرتا ہے، یوسف علیہ السلام پہ الزام لگتا ہے تو 40 دن کا بچہ ان کی پاکی بیان کرتا ہے۔ لیکن جب ماں عائشہ پہ الزام لگتا ہے تو چونکہ وہ میرے رسول کی بیوی تھی تو اللہ نے قرآن میں خود ان کی برات نازل فرمائی، خدا نے ان کی طہارت کی گواہی دی، خدا نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور جو لوگوں نے الزام لگایا تھا ان کو کوڑے لگائے گئے، ان کو سزا دی گئی۔ تو یاد رکھیں ماں عائشہ کی دشمنی نہیں چاہیے۔ دیکھو ہم اپنے معیار کے مطابق کسی سے پیار نہیں کرتے، ہمیشہ یاد رکھیں ہم جو پیار کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے، حضور نے جس کے لیے جو بیان کر دیا اس کے مطابق ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت اس لیے ہے
کہ وہ حضور کے گھر کے لوگ ہیں. ازواج مطہرات سے محبت اس لیے وہ حضور کی بیویاں ہیں. صحابہ سے محبت اس لیے کہ وہ حضور کے وفادار ہیں, حضور کے یار ہیں, حضور کے غلام ہیں. تو ہم کسی سے اپنی ذاتی طور پر محبت نہیں ہے, حضور کی بنیاد پر ہے. صحابہ سے اس لیے کہ وہ حضور کے لیے جانیں انہوں نے قربان کی, مال قربان کیا. ازواج مطہرات سے اس لیے کہ وہ ہمارے حضور کی بیویاں ہیں. اہل بیت سے اس لیے کہ وہ ہمارے حضور کے گھر والے ہیں. ہمارے لیے مرکزی عقیدت کون ہے؟ حضور کی ذات ہے. تو جو حضور کا جس رشتے سے جتنا قریب ہوگا ہم اس سے اتنی زیادہ محبت کریں گے. البتہ ایک بات ان سے زندگی میں بظاہر ایک لغزش ہوئی, خطہ اجتہادی, جس کا اظہار انہوں نے خود کیا. ہماری جو ماں تھی ان سے ایک بظاہر ایک لغزش ہوئی, کیونکہ میں نے ایک روایت بیان کر دی کسی دن کہ ماں عائشہ صدیقہ صلح کے لیے آئی تھی امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان. ایک روایت تو وہ ہے, لیکن ایک روایت یہ بھی ہے, کئی روایتیں تاریخ کی, میں ناقل کی حیثیت سے اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ جو آپ کو اچھی لگے, جو مضبوط دلیل لگے آپ اس کو, کیونکہ ابھی ساری دلیلیں ہمارے سامنے ہیں تو ہم ساری موقع بہ موقع پیش کرتے ہیں. تو ایک دلیل یہ ہے کہ وہ صلح کرانے آئی تھی, لیکن ایک